بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب السنہ میں حجاج ابن یوسف والا مخاطبہ جو چل رہا ہے، اس میں ان کے شیخ اسحاق ابن اسماعیل کے حوالے سے آیا کہ سمعت الحجاج یخطب فقال فی خطبتہ رسول احدکم فی حاجتہ اکرم علیہ ام خلیفتہ فی اہلہ فقلت فی نفسی للہ علی الا اصلی خلفک صلاة ابدا وان وجدت قوما یجاہدونک لاجاہدنک معهم۔ زاد اسحاق فی حدیثہ قال فقاتل فی الجماجم حتی قتل۔ اس میں حجاج اس خطبے میں یہ کہہ رہا تھا بطور سوال کے کہ تم مجھے بتاؤ کسی شخص کا کوئی قاصد جس کو وہ اپنے کسی کام کے لیے بھیجے، وہ زیادہ قابل اکرام ہوتا ہے یا وہ شخص جس کو وہ اپنے گھر والوں کی نگرانی اور حفاظت کے لیے گھر والوں کے پاس چھوڑ دے؟ دیکھو اس کا عقلی سوال تو دیکھو، جواب ظاہر ہے کہ جس کو اپنے گھر پر چھوڑے گا وہی سب سے زیادہ قابل اعتماد اور قابل اکرام ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے جس کو کسی کام سے اپنی طرف سے باہر بھیجا جاتا ہے۔ طلبہ عزیز، مقصد سمجھو کہ وہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہے حضرت عثمان اور علی کی طرف۔ اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت عثمان کو حضور نے جنگ بدر کے لیے اپنے گھر پر چھوڑا تھا۔ جب حضور جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عثمان کو حضرت رقیہ چونکہ بیمار تھیں تو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں اپنے گھر پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بالمقابل حضرت علی کو صدیق اکبر کے ساتھ مکہ مکرمہ بھیجا تھا۔ حج کے لیے جب حضرت صدیق کو بھیجا تھا تب حضرت علی کو اعلان کروانے کے لیے۔ تو اب دیکھو، عثمان کو اپنا گھر سونپا، گھر کی ذمہ داریاں سونپی، اور علی کو مکہ مکرمہ اپنے کام سے بھیجا، تو بزعم حجاج عثمان غنی اشرف و افضل ہوئے حضرت علی کے مقابلے میں۔ وہ اس طرح تفضیل عثمان کا قائل ہونا چاہتا ہے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ حضور سے اس کا برعکس بھی تو ثابت ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضور نے حضرت علی کو غزوہ تبوک میں جاتے وقت گھر پر چھوڑا تھا اور فرمایا تھا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور حضرت عثمان کو صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ لہذا یہ استدلال حجاج ابن یوسف کا یہ مطلقاً درست نہیں ہے۔ حضرت عثمان اہل سنت کے نزدیک اگرچہ فضل کے اعتبار سے حضرت علی سے بڑے ہیں، اس میں تو ہمیں انکار نہیں ہے۔ طلبہ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہم بھی اس کے تو قائل ہیں کہ عثمان افضل ہیں علی کے مقابلے میں، لیکن حجاج کا مقصود صرف عثمان کی فضیلت بتانا نہیں تھی بلکہ علی کی تنقیص بھی اس کے یہاں مقصود تھی۔ آپ کسی کی تفضیل کے قائل ہوں، اس سے انکار نہیں، لیکن کسی کی تنقیص یہ تو بہتر نہیں ہے۔ تو ربیع ابن خالد جو حجاج ابن یوسف کا یہ خطبہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس خطبے کو سنتے وقت میں اپنے دل میں یہ ٹھان لیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس بات پر میں ایگریمنٹ اور معاہدہ کرتا ہوں کہ اے حجاج میں تیرے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، اور اگر کبھی میں لوگوں کو تجھ سے جہاد کرتا ہوا دیکھوں گا نا تو میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر تجھ سے جہاد بھی کروں گا۔ ربیع ابن خالد کے شاگرد جو ربیع ہے، وہ ربیع ابن خالد کے شاگرد ربیع کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ربیع ابن خالد نے ایسا ہی کیا، جماجم کی لڑائی میں شریک ہوئے، وہاں مارے گئے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنا یہ معاہدہ پورا کر کے بتایا کہ انہوں نے جنگ میں شرکت کی اور پھر لڑے۔ تو حجاج کا مقصود اصل میں اس طرح کہہ کر، آگے کی بات سنیں، عبد الملک ابن مروان وغیرہ امراء بنو امیہ
کی تفضیل تھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر. یہ ایک نیا پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ انبیاء یہ رسول من اللہ ہوتے ہیں، مبلغین احکام الہیہ ہوتے ہیں صرف، اور عبد الملک اور دیگر امرائے بنو امیہ وہ خلفاء اللہ تعالی سمجھے جاتے تھے، اور خلفاء کا رتبہ اس کے زعم کے مطابق رسولوں سے اعلیٰ ہے. تو حجاج کی مراد اگر یہ ظاہر ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ مراد لینا مستبعد بھی ہے. حجاج جانتا تھا کہ تمام رسل اللہ کے خلیفہ بھی ہیں زمین میں، لیکن وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت علی کے مقابلے میں حضرت عثمان افضل تو ہوں اور حضرت علی کو کوڑی کا کر دیا جائے. اور علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ مروانیوں کے انبیاء پر افضل ہونے کا قائل تھا، اس لیے کہ مروانیین خلفاء اللہ ہیں. اگر یہی بات ہے تو پھر تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا علامہ سندھی کے کہنے کے مطابق. اور جماجم کا جو لفظ آیا جمجمہ، اسی سے اصل میں یہ مشتق ہے لکڑی کا قدح جو ہوتا ہے اس کی جمع جماجم ہے. اور دیرے جماجم اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں عبد الرحمن ابن الاشعث کی جنگ ہوئی تھی حجاج کے ساتھ، اور اس کو جماجم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں لکڑیوں کے قدح اور اس کے پیالے بنتے تھے. حضرت طلحہ کی حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جماجم میں شرکت نہیں کی، جماجم کو دیکھا نہیں ہے. اگر وہ جماجم میں قرائے مسلمین کی بکثرت شہادت کو دیکھتا تو شاید یہ کبھی نہ ہنستا، اس لیے کہ جماجم میں عجیب قسم کے حالات پیش آئے تھے. تاریخ کے مطالعے سے جس کو دلچسپی ہو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. آگے حجاج ہی اپنے خطبے میں یہ بھی کہہ رہا ہے حدثنا محمد بن العلا کے حوالے سے کہ سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية واسمعوا واطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك والله لو امرت الناس ان يخرجوا من باب من المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم واموالهم والله لو اخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلال ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزله الله على نبيه عليه السلام وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر قال فذكرته للأعمش فقال أنا والله سمعته منه. اور آگے ہے عن الأعمش سمعت الحجاج يقول على المنبر هذه الحمراء حبر اما والله قد قرأت عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب يعني الموالي. اب اس میں دیکھیے حجاج کی تقریر یہ اس وقت کی ہے جبکہ وہ عبد الملک ابن مروان کی طرف سے اس کے خلافت میں عراق کا گورنر تھا. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا امر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، تقوی پر آئے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی استثناء نہیں ہے. اس کے بعد وہ اپنی تقریر میں عبد الملک ابن مروان کی قانونی اطاعت کو واجب ہونا بیان کر رہا ہے کہ بلا کسی استثناء کے عبد الملک ابن مروان کی بات کا ماننا ہر شخص پر ضروری ہے، اور صرف ضروری ہی نہیں بلکہ جائز امور میں بھی واجب ہے، ہر کام میں واجب ہے. وہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اگر میں لوگوں کو امیر المومنین عبد الملک ابن مروان کی طرف سے یہ کہوں کہ وہ مسجد کے صرف فلاں دروازے سے نکلیں اور لوگ اس کا خلاف کر کے دوسرے دروازے سے نکلتے ہوں تو ان کے امیر المومنین کی حکم عدولی کی وجہ سے میرے لیے ان کی جان اور مال دونوں حلال ہیں. بلکہ آگے تو وہ یہاں تک کہتا ہے
علی الاطلاق اپنے مأمور اور اپنی اطاعت کے واجب ہونے پر استدلال کرتے ہوئے کہ اگر میں قبیلہ مضر کی جنایت میں ان کو سزا دینے کے بجائے قبیلہ مضر کی جنایت میں ان کو سزا دینے کے بجائے ربیعہ کی گرفت کروں، قبیلہ ربیعہ کی، تو یہ بات بھی میرے لیے حلال ہے، اس لیے کہ میں علی الاطلاق واجب الاطاعت ہوں۔ یہ حجاج کے کفریہ اقوال ہیں، اس لیے کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام اس طرح کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس میں شریعت کے احکام کا انکار ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے امراء، سلاطین اور ذمہ داروں کی اطاعت صرف شریعت کے موافق امور میں واجب ہے، مطلقاً نہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ یا عذیری، اے کون ہے وہ شخص جو مجھے معذور سمجھے عبد حذیل کے بارے میں، یعنی عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، اگر میں ان کی بھی تحقیر کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کو بطور خاص وہ یہاں قبیلہ حذیل کے غلام سے تعبیر کر رہا ہے اور ان کے خاص فعل پر وہ انکار کر رہا ہے کہ وہ عبد حذیل یعنی عبداللہ ابن مسعود اپنے مصحف والی قراءت کو من عند اللہ سمجھتا ہے، حالانکہ بخدا وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے گویوں کے، ایک گیت اور گانے کے۔ اصل میں وہ یہ کہتا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی قراءت منزل من اللہ نہیں ہے، اس کا مقصود مصحف ابن مسعود سے لوگوں کو نفرت دلانا ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف مصاحف کو ایک قراءت پر جمع کرنے کے لیے جمع فرمانا چاہا تو عبداللہ ابن مسعود نے اپنا مصحف دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ترمذی شریف میں اس کا واقعہ پورا ہے، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے حضرت انس کے حوالے سے کہ حضرت حذیفہ عثمان ابن عفان کے پاس آئے جبکہ وہ شامیوں کے ساتھ غزوہ کر رہے تھے، فتح ارمینیا اور آذربائیجان عراق والوں کو لے کر۔ حضرت حذیفہ نے قرآن میں لوگوں کو الگ الگ قراءت کرتے ہوئے دیکھا تو ایک قراءت پر جمع کرنا چاہا۔ حضرت عثمان نے سب لوگوں کے مصاحف کو اس کے ذیل میں اور اس کے نتیجے میں جمع کرنا چاہا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اپنا مصحف دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حجاج حضرت عثمان اور امویین کے فیور کرنے والوں میں سے ہے، اس لیے عبداللہ ابن مسعود پر اپنے غصے کو ظاہر کر رہا ہے اور اس طرح وہ بات کر رہا ہے کہ جس سے میں نے ان کے کفر کی بھی پرواہ نہیں کی کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس وقت وہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے۔ اصل میں اس روایت میں ایک لفظ آیا ہے الا رجز من رجز الاعراب، رجز کہتے ہیں بحر من بحور الشعر معروف، ونوع من انواع الشعر یکون کل مصراع منہ مفردا، اور اس کے قصائد کو اراجیز کہا جاتا ہے، وہ سجع کی طرح ہوتا ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ وہ وزن شعر میں ہوتا ہے۔ یہ حجاج نے عبداللہ ابن مسعود پر کھلم کھلا افتراء کیا تھا۔ سنیے، ابن مسعود کی قراءت ہمیں عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ قراءت بھی ان قراءات میں سے ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی تھی۔ ارے بھائی، بخاری اور مسلم میں تو ہے کہ استقرأ القرآن من اربعۃ من عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، و ابی بن کعب، و معاذ بن جبل۔ عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ اس نے اس لیے کیا کہ وہ اپنی قراءت پر بالکل جمے ہوئے تھے، انہوں نے مصحف عثمان کی طرف رجوع نہیں کیا، اور مقصد اس کا اصل میں عثمانیین کو افضل ٹھہرانا تھا۔ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ یا عذیری، یہ پہلے والے عذیری کے اوپر عطف ہے، من هذه الحمراء، اس سے مراد عجمی لوگ ہیں جن کو موالی بھی کہتے ہیں، کہ اس زمانے میں عراق وغیرہ میں جو زیادہ تر ترکی، رومی اور فارسی اس زمانے میں تھے،
اور وہ رنگ میں بھی سرخ ہوتے تھے، اس لیے ان کو حمرا سے بول دیا کرتے تھے، اور عرب چونکہ حمرا احمر نہیں اسمر ہوتے تھے۔ تو حجاج یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہے کوئی ایسا جو مجھے معذور سمجھے ان عجمیوں کے بارے میں، حمراء کے بارے میں، اگر میں انہیں ماروں یا کچھ کہوں۔ آگے اس غصے کا منشا وہ خود بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ عبد الملک کے زمانے میں فتنے بہت کثرت سے برپا ہوں گے، جلدی جلدی ہوں گے، اتنے جلدی کہ اگر ایک جگہ سے پتھر اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیا جائے تو اس پتھر کے دوسری جگہ پہنچنے میں تو کچھ دیر بھی لگتی ہے، لیکن فتنوں کے رونما ہونے میں اتنی بھی دیر نہیں لگے گی۔ تو اس کے زمانے میں چونکہ جلدی جلدی فتنے اٹھتے چلے گئے تو وہ اپنی طرف سے اس نسبت کو ہٹانا چاہتا تھا۔ تو عجمیوں کا یہ خیال حجاج جیسوں کو کہاں برداشت ہو سکتا ہے، چونکہ اس کے زمانے پر منطبق کیا جا رہا تھا، اس لیے ان پر وہ عتاب وارد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں ان کو تہس نہس کر دوں گا۔ گزشتہ کل کے یقینی ہونے میں جیسے کوئی احتمال اور شک نہیں، آئندہ کل کے آئندہ ہونے میں تو احتمال ہے، لیکن کل گزشتہ کی طرح نیست و نابود کر دوں گا جس کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ اب آگے کہتے قال فذکرتہ للأعمش فقال انا واللہ سمعتہ منہ۔ عاصم جو اس حکایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حجاج کے اس خطبے کا ذکر امام اعمش سے کیا تو انہوں نے فرمایا صحیح کہتے ہو، میں نے بھی اس کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد روایت اعمش ہی کی آ رہی ہے، جیسے ہمارے سامنے قطن ابن نصیر کے حوالے سے ہے، عن سلیمان الاعمش قال جمعت مع الحجاج، میں نے حجاج کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی، فخطب، اس میں خطبہ دیا، فذکر حدیث ابی بکر بن عیاش قال فیہا فاسمعوا واطیعوا لخلیفۃ اللہ وصفیہ عبد الملک بن مروان وساق الحدیث قال ولو اخذت ربیعۃ بمضر ولم یذکر قصۃ الحمراء۔ تو گویا اعمش نے بھی یہی روایت بیان کی۔ حبر، حبر کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی قطع کا ہے، اصل میں وہ ایسا کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ عجمی لوگ اس کے مستحق ہیں کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے۔ اگر میں لاٹھی پر لاٹھی چلا دوں اور ان کو کل گزشتہ کی طرح چھوڑ دوں، بالکل گمنام کر دوں، ختم کر دوں، تو یہ بھی میرے لیے جائز ہے۔ اور یہ موالی اور ممالک قسم کے لوگ ہیں، وہ اس طریقے سے عثمانیین کو افضل قرار دینا چاہتا ہے جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس زمانے کے اہل حق نے اس کا مقابلہ کیا۔ اللہ رب العزت استقامت علی الحق اور عقائد حقہ پر ہمیں رہنا نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ